اپنی بارگاہ میں قبول و منظوری عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تذکرہ جمیلہ سے اور آپ کے محامد و محاسن کے بیان سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنا بہت بڑی سعادت اور بیدار بختی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج کے اس مادی دور میں، الحاد کے دور میں، لادینیت کے دور میں، جب پوری دنیا کفر اس نقطے پر جمع ہو چکی ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے مٹانی ہے، اس دور میں وہ بندہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ کبھی محبوب کی چشمانے سرمدی کی بات کرتا ہے، کبھی محبوب کے نورانی مقدس ہاتھوں اور ان ہاتھوں سے نکلنے والے پانی کے چشموں کی بات کرتا ہے۔ وہ آج کے اس دور میں میرے آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کے عشق، آپ کے ادب، آپ کے تعظیم اور نبی کریم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق استوار کرنے کی بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم وہ اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشائے دامان اوست۔ پوری زمین پر کوئی بندہ اتنا خوش نصیب نہیں، نہ مال و دولت کا حامل اتنا خوش نصیب ہے، نہ جاہ و تمکنت کا حامل اتنا خوش نصیب ہے جتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جی بولو ہر صحابی نبی جنتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کی برکت پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لکھ رہے، لکھتے رہیں گے۔ یہ سمندر ہے جس میں سے ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق ڈول نکالتا رہتا ہے، لیکن اس سمندر میں کمی نہیں آتی۔ اور حضرت جتنا لکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، اور میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے کمالات کا احاطہ کر لیا ہے۔ اگر تاجدار گولڑا اور تاجدار بریلی جیسی ہستیاں یہ کہیں کہ چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو پھر اس کا کیا احاطہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی برکت پر بس ایک دو باتیں کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں
کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر، اس کو فروغ دینا قرآن کا منشا ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ وہ خود اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرماتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور امام ابن حبان اور امام قاضی عیاض نے نقل کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی یہ ہے کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، میرے حبیب جب بھی جہاں بھی میں خدا کا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ہر آن درود بیچتا ہے۔ یصلون، صلاۃ کے کئی معنی ہیں، میری پوری کتاب ہے نکات الفرقان فی شان حبیب الرحمن، تو کئی معنی ہیں جو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت ابو العالیہ تابعی نے جو معنی بیان کیا ہے، بڑا لطیف معنی خیز یا اپنے مفہوم بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ ان الملائکہ، لوگوں کو پتا ہے اللہ جو ہر آن درود بھیجتا ہے۔ حضرت آدم کے لیے اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، وہاں جب فرشتوں کے ذریعے عزت دی، اللہ نے اس کو ماضی سے بیان کیا کہ وہ ایک بار ہو چکا، لیکن جب محبوب پہ درود کی بات کی تو اللہ نے اس کو مضارع کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ نے صرف ایک بار درود نہیں بھیجا، رب کل بھی بھیجتا تھا، رب آج بھی بھیج رہا ہے، رب ابد الآباد تک مصطفیٰ کے درود سلام بھیجتا رہے گا۔ اور وہ جو درود اللہ بھیجتا ہے، ایک قول یہ ہے حضرت ابن عباس کے شاگرد، یہ وہ شاگرد ہیں جن کے لیے ملا علی قاری بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس خود نیچے بیٹھتے تھے، ان کو اوپر بٹھاتے تھے۔ ابو العالیہ تابعی، اب یہ حضرت صاحب یہ بحر علم ہے، آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے، میں تو حیران رہ گیا ہوں جو ان کے پاس ماشاءاللہ علم کا خزانہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں تو گفتگو کرنا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، لیکن بہرحال میری اصلاح فرما دیں گے۔ تو حضرت ابو العالیہ تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے، فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ رب اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے مصطفیٰ کی توصیف فرماتا ہے، ثنا فرماتا ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں، صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من، اگر میرا ذاکر بندہ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے میری حمد کرے، میری تسبیح و تقدیس بیان کرے، میری تمجید اور بزرگی بیان کرے، تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو جنہوں نے تجھے ذکر سکھایا ہے، اگر رب تیرا ذکر کر سکتا ہے تو جس مصطفیٰ کے صدقے میں تجھے ذکر کی خیرات ملی ہے، ان کا ذکر رب کیوں نہیں کرتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو شریعت کا مقصد منشا یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ذکر کی دھومیں مچا دی جائیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن میں جگہ جگہ کہیں محبوب علیہ السلام کے شہر کا ذکر ہے، کہیں محبوب کی زندگی کی قسم ہے، کہیں محبوب علیہ السلام کے نماز پڑھنے کو اللہ نے بیان کیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہیں محبوب علیہ السلام پر عطا کا ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہیں محبوب کے شرح صدر کا ذکر ہے، اللہ حاضل قیاس سارا قرآن ہی اے رضا خود صاحب قرآن وہ اس ذکر سے متمسک ہو جائے۔ سنن الترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث حسن ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک صلاتی کلہا، میرے آقا میں سارا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا، محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہوں۔
میرے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہر وقت پڑھتا رہے گا، درود پڑھتا رہے گا ہر وقت، نہیں، بہت بڑی بشارت دی۔ فرمایا جب تو ہر وقت مجھ پہ درود پڑھے گا، محمد محمد کرے دے گزر گئے، ہر وقت مجھ پہ درود پڑھتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، میرے آقا نے فرمایا رب تیری ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، تیرے گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری دنیا کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، رب تیری آخرت کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، تو بس رب کے حبیب پہ درود پڑھتا رہے، رب دنیا میں بھی کرم کرے گا، رب قبر و آخرت میں بھی کرم فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اقدس ہے، مطہر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ذکر کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے، شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یا افراط آ جاتا ہے یا تفریط آ جاتی ہے۔ نعت خوانوں نے اور نقیبوں نے اور واعظین نے محافل کے اندر غلو اور افراط کا رویہ اختیار کیا، اور دوسری طرف والوں نے انہوں نے ذکر رسول سے ہی منع کر دیا۔ محبوب کے ذکر کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم نے محبوب کا ذکر بھی کرنا ہے اور شریعت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑنا، شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی۔ لیکن افسوس آج عصر حاضر میں کیونکہ مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے، لوگوں میں حرص، بخل، مال کی محبت پیدا ہو چکی ہے، تو مال کی محبت میں انسان نہ جانے کیا کچھ کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الشح، تم مال کی حرص، طمع، لالچ سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم، اسی مال کی محبت نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا، اور اسی مال کی محبت نے لوگوں کو برانگیختہ کیا کہ وہ قتل و غارت گری کرے۔ ایک اور حدیث جو سنن الترمذی کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں میں بھوکے بھیڑیے، ما ذئبان جائیان ارسلا فی غنم، بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنی تباہی نہیں لے کر آئیں گے جتنی مال اور جاہ کی حرص انسان کے دین اور ایمان کو تباہ کر دے گی۔ چونکہ مادی دور ہے، تو اس مادی دور میں کئی لوگوں نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو صرف اپنی جاہ و منصب اور مال کا ذریعہ بنا لیا، شریعت کی حدود سے تجاوز کیا۔ آئیے چند اصلاحات جو ہماری محافل میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی، چونکہ یہ موضوع بھی اصلاحات کے متعلق ہے، معاشرتی اصلاحات میں، تو ہم اپنوں کی اصلاح کیوں نہ کریں؟ اول خیش بعد درویش، پہلے اپنوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اپنوں کو ہم نظر انداز کریں تو یہ تعصب بن جائے گا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو آئیے پہلی اصلاح جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے، کسی بھی نقیب کو، نعت خوان کو، خطیب کو پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔
اور بھائی یہ تمہیں تھوڑی سعادت مل رہی ہے کہ رب کے حبیب میں رتب اللسان رہو گے، حضور کی شانوں کو جا کر بیان کرو گے، میرے آقا علیہ السلام کے گستاخوں کو جا کر جواب دو گے، رب کے حبیب کے ناموس پہ جا کے پہرا دو گے، یہ پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ تو پیسوں کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرمائیے کہ اگر کوئی بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد اتنا عظیم عمل ہے، جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کے سربلندی کے لیے، روح ہے جہاد جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے اس کی وجہ جہاد کو چھوڑنا ہے۔ حضرت صاحب اتفاق کریں گے آج جو ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ صرف جہاد کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارے اندر ایمانی غیرت بیدار ہو جائے اور تم ایمان کے تقاضوں کے پیش نظر جہاد جیسی عبادت سے اپنا تعلق استوار کر لو تو مصطفیٰ کے غلاموں پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا ہے۔ تو جہاد ہم نے چھوڑ دیا تو کتنی بڑی عبادت ہے جہاد۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جہاد کرتا ہے اور وہ یبتغی ارادم من اراد الدنیا، وہ دنیا کی کسی منفعت کا طلبگار ہوتا ہے کہ فلاں فائدہ دو گے، درہم دینار دو گے تو میں جہاد کروں گا، اس کو کیا ملے گا؟ تو حدیث پاک ابو داؤد کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا اجر لہ، یہ لا یہاں پر نفی جنس کا ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب۔ عرض کی حضور اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس کے دین کے ابلاغ کے لیے جس نے جہاد کیا تاکہ رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ ہو جائے، قرآن کا نظام نافذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، رب اسی کا جہاد اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو ساڑھے ہاں جانا تھوڑا جہا نہ نکل جاوے، ہاں جی 50,000 70,000 لاکھ، انتنات خان پتنی کتنے لاکھ تے پہنچ گئے۔ تو اس محفل میں کیا روحانیت ہوگی، کیا ذوق ہوگا۔ آج لوگوں کے دلوں میں نعت خانوں کی نعت کی تاثیر کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جب بنیاد ہی غلط ہے اور بنیاد ہی لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، اور یہ ہے کہ پیسہ ملے۔ کئی ایسے ہیں جو اس پہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے، کئی ایسے ہیں جو پیسے لے کر نعت پڑھنے بھی نہیں آتے کہ نہیں اور سودا ہو گیا جی میں پراپرٹی ڈیلر کا صاحب ہوتا ہے بھائی تو پیسے ڈیر لگ گئے ادھر سودا کر لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہاں طلب کیے بغیر مل جائیں اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ صحابہ کرام کو مال غنیمت میں ملا ہے لیکن وہ مقصود نہیں تھا۔ اب ملا علی قاری کو پڑھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ضمنی طور پر منافع ملیں گے مقصود نہ ہوں تو وہ جائز ہے۔ صحابہ کرام نے بھی مال غنیمت لی، بلکہ خود میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جعل رزقی تحت ظل رمحی، صحیح بخاری کے اندر، میں اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ تو پہلی اصلاح یہ ہونی چاہیے، ڈیمانڈ چھوڑ دیں، کسی شے کا مطالبہ نہ کریں اور اپنے لیے یہ سعادت سمجھیں۔ میں علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے محدث اعظم مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک واقعہ بارہا اپنی زبان سے سنایا ہے، بارہا سنایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ خود محدث اعظم علیہ رحمت کے ساتھ ایک دیہات میں تقریر پر گئے، دیہات میں، تو وہاں کھیتوں سے گزر کر
تقریباً 2-3 کلومیٹر کھیتوں سے گزر کے جلسہ گاہ میں پہنچے، کوئی پروٹوکول نہیں۔ آج تو پروٹوکول نہ ہو نعت خان ناراض ہو جاتے ہیں، خطیب بھی ہو جاتے ہیں، اشتہار میں نام بڑا نہیں ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اخلاص کے منافی ہیں۔ آپ گئے، کوئی پروٹوکول نہیں، خطاب کیا، کسی نے جناب الیکس سلیک بھی نہیں کی، نذرانہ بھی پیش نہیں کیا، خطاب کر کے واپس آئے، چائے کی پیالی تک نہیں پوچھی۔ شاگرد ساتھ تھے، انہوں نے یہ کہا، اب یہ واقعہ خود علامہ اشرف سیالوی صاحب ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کو معلوم نہ ہو۔ بہرحال شاگردوں نے بڑا محسوس کیا کہ حضرت صاحب محدث اعظم ہے، اتنا بڑا نام ہے، اور آپ کی خدمت نہیں کی گئی، آپ کی خدمت نہیں کی گئی، آپ کے ساتھ انہوں نے جناب کوئی عزت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو عرض کی حضور بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ اتنی دور سے گئے ہیں کرایہ بھر کے، پیدل چل کے، اور انہوں نے آپ کو چائے کی پیالی نہیں پوچھی، بڑے عجیب لوگ ہیں۔ آپ بڑے ناراض ہوئے اور اپنی زبان کو نکال کے فرمایا، دیکھو میری زبان گھس تو نہیں گئی، میری زبان گھس تو نہیں گئی۔ حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک دین کا پیغام پہنچائیں، ہم سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان تک دین پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے نہ پہنچایا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کہ آج نوجوان الحاد کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، شریعت کی حدود کو پامال کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت صاحب ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے جناب نذرانہ نہیں ملے گا میں نے تمہیں مصطفیٰ کا دین نہیں سکھانا۔ آپ نے فرمایا آئندہ یہ بات نہیں کرنی، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے سٹیج مہیا کیا ہے اور یہاں ہمیں خطاب کا موقع دیا ہے۔ علامہ سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگلے دن ایک اور پھر بندہ آیا اور وہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کر کے وہ چلا گیا۔ آپ نے ان شاگردوں کو بلایا اور فرمایا یہ ہے اخلاص کی برکت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، رضا کا طلبگار ہوتا ہے، تو فرمایا کہ رب اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کہاں یہ دنیا کی ذلیل مادی دولت اور کہاں اللہ کی رضا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ایسا بڑا لطیف نکتہ ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں الاکلیل کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ رضوان پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے، تقلیل کے لیے، اور اکبر و اس میں تفضیل ہے، اور فرماتے ہیں پورا جملہ یہ بنتا ہے، گویا یہاں پہ پورا جملہ اگر بنائے تو یوں بنے گا رضوان قلیل من اللہ اکبر من کل شیء حتی الجنات۔ فرماتے ہیں اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے تو وہ ایسا عظیم شہنشاہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی رضا کائنات کی ہر شے سے حتیٰ کہ جنتوں سے بھی بالا تر ہے۔ اور تم اس دنی دنیا کے لیے اس کی رضا کو چھوڑتے ہو۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص، اخلاص بنیاد کی حیثیت رکھتی، روح کی حیثیت، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث جو ہم پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ اگر بندہ مانگنا شروع کر دے تو واضح سی بات ہے اس نے پیسہ مقصود بنا لیا ہے، 1000-2000 بھی کم ہو جائے تو جھگڑے بھی شروع کر دیتے ہیں، اگلی بار وقت بھی نہیں دیتے،
تو یہ ایک بڑا تماشا بنا ہوا ہے کہ ہم نے پیسے کو مقصود بنا لیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کے فروغ کا مقدس جذبہ نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بیماری پوری اس وقت عمومی طور پر لوگوں میں پھیل چکی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اشتہاروں پہ، توجہ ہے، قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، محبوب علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا ہوتا ہے، اور ہم لگاتے کہاں پر ہیں؟ نالیوں پہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اشتہار نالیوں سے نکالے، قرآنی آیات نکالی، بالکل اللہ کا نام، مالک الملک کا نام، محفلوں میں ہم کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ محفلوں میں تو ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے، عمل یہ ہوتا ہے، نالیوں کے اوپر ہم نے جا کے اشتہار لگائے، فلیکس لگائے، اور عوام الناس کیا ہوتی ہیں؟ اخبارات پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اخبارات پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات کے تراجم لکھے ہیں، نالیوں میں پڑی ہیں، گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بہت بلند ہے۔ تبارکا یہ تفاعلہ کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے علا ورتفع شانن۔ امام فخر رازی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تیرے رب کا نام بڑا بلند ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی، تو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی پاکی بیان کر۔ وہ جو نام اتنا پاک ہے اور اتنا بلند ہے، اس نام کو نالیوں کے اوپر لگایا جائے تو کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے؟ ادب والوں کو اللہ بڑا مقام دیتا ہے، بڑی شان دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت صاحب، میں نے کل ہی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ بشر حافی علیہ رحمت، بشر حافی علیہ رحمت، ان کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ جو امام ابو القاسم القشیری نے نقل کیا، اور حضور داتا صاحب نے، اور سیر و اعلام النبلاء میں، بہت ساری کتابوں میں، تو کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا جس پر اللہ کا نام ہے، اٹھایا، خوشبو لگائی، بلند جگہ پہ رکھ دیا، بلند جگہ پہ، تو ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور ان کو ولایت کے مرتبے پہ بھی فائز کر دیا گیا، ولایت کے مرتبے۔ میں نے یہ پڑھا جی کل، یہ بات تو الحمدللہ بہت پہلے سے پڑھی ہے، لیکن کل یہ میں نے پڑھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا تھا کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ، انہوں نے سوچا یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے نا، وہ نظر انداز کر دیا، چلے گئے، تو خواب میں انہیں کسی کی زیارت ہوئی اور کہا صدیق اکبر خدا کا محبوب ہے، اگر تم خدا کے نام کا ادب کرتے ہو تم پہ لازم ہے صدیق کے نام کا بھی ادب کیا۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ تو ایک اصلاح یہ ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، اشتہارات نالی کے اوپر، گندگی پر نہیں ہونے چاہیے۔ اگلی بات، محفل میں جناب ہمارا انتخاب ہوتا ہے، نہ نقیب پتنی جم کتھو گئے، حضرت صاحب کون پتہ اسی کتھوں ابتدا ہوئی ہے، تھوڑے شاکوڑ دئی ہے میرے خیال ہے جی، اسے دی ساری روحانی اولاد۔ تو یہ پتنی نقیب کا یہ سلسلہ کہاں سے آ گیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور یقین مانے وہ ایسے کلمات بول جاتے ہیں، شرم آتی ہے اس محفل میں بیٹھتے ہوئے جہاں یہ نقیب آ جائیں، نعت خوان آئے، کوئی شعراء کے کلام کا کوئی انتخاب نہیں۔ جو شعر ہے یاد رکھیں، الشعر کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح، شعر ایک کلام ہے، اس میں اچھا بھی ہے اس میں برا بھی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے شاعر بنا کے نہیں بھیجا، فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، خیالی دوڑے،
غلوف کی باتیں اور خیالی تخیلاتی باتیں کر کے اپنے اشعار کو مزین کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی انتخاب ہی نہیں ہے، نہ نعت خوانوں کا نہ نقیبوں کا۔ میں نے ایک محفل کے اندر یقین مانے کفریہ کلمات کی حد تک سنے ہیں۔ ایک محفل میں وہ ایک نقیب پڑھ رہا تھا کہ اس کا مفہوم حضرت صاحب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے پھولوں سے فرمایا میں تو رنگ کتھوں دیواں، میں سارے رنگ تے اپنے محبوب نو دے چھوڑے نے۔ اب بتائیے خدا کی قدرت کا انکار ہے یا نہیں؟ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو فعال لما یرید ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا، لیکن نا یہاں کتنے جھوٹ ہیں۔ جملہ ایک ہے، انسان بعض اوقات ایک جملہ بولتا ہے، اللہ کی اتنی بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ بندہ جہنم کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ 70 برس جہنم کی تہ میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اسے گرا دیا جاتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کیا کہا۔ اب دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے پھولوں سے کہا، کہاں ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا؟ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ منسوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام پر یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، کہ آقا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، محبوب کے حسن و جمال میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے پھولوں سے کہا میں تونوں کتھوں رنگ دیواں، کیا یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ کفر عظیم نہیں ہے جو ہمارے سٹیجوں پہ بولا جاتا ہے؟ اچھا پھر یہ پھولوں کو رنگ پھر کس نے دیے؟ اگر اللہ نے نہیں دیے تو پھر خالق کوئی اور ماننا پڑے گا۔ اللہ خالق کل شے، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے کتنے کفر ہماری محافل میں بولے جاتے ہیں اور کتنے گمراہ کن کلمات بولے جاتے ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار وہ نقیب، نعت خوان اور آج کل کے واعظین ہیں، اور ان سے بڑھ کر منتظمین ہیں جن کا کوئی انتخاب ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کو نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے کے لیے مدعو کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک نقیب کو سنا، وہ کہتا ہے جی کہ ہم جس طرح زمین پر پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کھیلتا ہے۔ میں نے سنا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے فوراً اس سے مائک لیا، میں نے کہا تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، تجدید ایمان کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ باطل نظام نہیں بنایا، بلکہ تو بھی حق ہے، تو نے جو نظام بنایا ہے وہ بھی برحق ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سٹیجوں پر یہ کلمات بولے، جبریل ہے تیرا کمی زارا، حضرت جبرائیل ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ ان کو یوں یاد کرے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل کی عرش والے کے حضور بڑی عزت ہے، اور تم کمی کہہ رہے ہو، اور رسول فرشتے کو کہہ رہے ہو۔ اتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس اصلاح کا یہ منتظمین کا حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں ہم کس کو نعت پڑھنے کے لیے بلا رہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اس کا نام زیادہ ہے، نا جی کیوں ٹی وی جدوں آیا نا سڑا بیڑا فرق کر چھوڑے جی، او جانو گلی محلے چ کوئی نہیں پوچھتا، انہوں چاہ کے کیوں ٹی وی تے پا دیتا تے وہ نعت خان بن گیا۔ جس نے جناب بڑکیلے کپڑے پہن لیے وہ نعت خان۔ نعت خان تو تھے امام احمد رضا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، بولو یار عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی وہ نعت لکھی کہ آج تک جو بھی عاشق بنا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دسترخوان عشق سے خوشا چینی کر رہا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی جو تو کس کو صبح نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ انوا دن نات واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ تو اپنا کچھ معیار بناؤ جی، سرکار علیہ السلام کے ذکر کا کوئی معیار ہی نہیں ہے جس کو تم پکڑتے ہو جناب، جس کو دین کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے، الف با کا بھی علم نہیں ہے، وہ جناب شاعر بنا ہوا ہے، وہ نعت خوان بنا ہوا ہے۔ تو اس اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہر غیر کو، ہر کس و ناکس کو بلا کے مائک نہ دے دیا کرو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر غلط اشعار پڑھ رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، جواب تم سے لیا جائے گا کہ تم نے اس کو مدعو ہی کیوں کیا ہے، دعوت ہی کیوں دی ہے۔ اور ایک انتخاب علماء کے بارے میں، علماء تو نہیں کہوں گا، جو آج کل کے واعظین ہیں، من گھڑت روایتیں پڑھنے والے، میں آپ کو پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، عقیدہ اہل سنت 100% الحمدللہ حق عقیدہ ہے، برحق عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بولو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اسی عقیدے میں آپ کو توحید کا رنگ نظر آئے گا، اسی عقیدے میں آپ کو عظمت رسالت اور عشق رسالت کا رنگ نظر آئے گا، اسی عقیدے میں اہل بیت کی مودت نظر آئے گی، اسی عقیدے میں آپ کو صحابہ کرام کی تعظیم نظر آئے گی، اسی عقیدے میں ولیوں سے نسبت نظر آئے گی۔ تو اگر یہ ساری نسبتیں کسی میں دیکھنی ہے تو امام احمد رضا کے غلاموں میں نظر آئے گی۔ یہ الحمدللہ صدیوں سے ہمارا عقیدہ، وہ تو مرزا جیل میں نہیں مرنا پیا جی، 100 سال تو پہلے دیوبندی کو انہوں جڑے بھی عقیدے ہیں سارے اہل سنت کے عقیدے آ رہے ہیں۔ اور صرف یہاں نہیں، عرب و عجم میں چلے جائیں، الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، پوری ہسٹری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھے، علامہ نبہانی کو پڑھے، آپ جناب امام سخاوی کو پڑھے، علامہ سبکی کو پڑھے، امام قسطلانی کو پڑھے، امام قاضی ایاز کو پڑھے، آپ کو ہر ایک میں یوں نظر آئے گا کہ یہ تو اللہ نے ہر دور میں احمد رضا کو پیدا کیا، ہر دور میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ناموس کے محافظ اللہ نے پیدا کیے۔ تو اس کا بہت ضروری التزام ہے کہ ہمارا عقیدہ دلیل سے بیان کیا جائے، یہ عقیدہ ہوئے سچ تے گل ہوئے دلیل ہوئے کوڑی، تو پھر موقف کمزور ہوگا یا نہیں؟ یہ ہم مار کیوں کھاتے ہیں ہم جگہ؟ آج نوجوانوں کو ہمارے خطیب کیوں نہیں مطمئن کر سکتے؟ مطالعہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، بس چند کتابیں پڑھ لی اردو کی اور جناب وہ خطیب العصر بن گئے، محقق العصر بن گئے، نہ درس نظامی کا پتہ ہے، نہ حضرت صاحب کو جناب عربی کتابوں کا پتہ ہے، بس چند وہ خطیب والی کتابیں پڑھ لیں، گلا صاف ہوا، مرچیں لگا لی، مسالہ لگا دیا، واہ واہ کرا لی، پیسے اکٹھے کیے، اللہ بیلی پوچھا جاوے لوکاں کل بکی سنیا جی، میں سمجھ تک کوئی نہیں آئی لیکن تقریر بڑی چنگی کر گیا ہے، بولنا چنگا ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات نہ خطیب کرتا ہے، نہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، نہ خطیب کرتا ہے نہ عوام کی۔ آج کل کے واعظین آپ کو سنائیں گے سوروں میں چند اشعار سنائے چلے گئے، یا موضوع روایتیں سنائیں، من گھڑت روایتیں سنائیں۔ جڑا بندہ موضوع روایتاں پڑھے، من گھڑت روایتاں پڑھے، میں آپ کو پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، تم اس کو خطیب العصر کہو، تم اس کو علامہ کہو، تم اس کو فہامہ کہو، جو جھوٹی روایتیں بیان کرا ہے، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اسے دجال بھی کہا ہے، اسے کذاب بھی کہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی نگاہ پہ قربان جائیں، 1400 سال پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام نے
خبر دی ہے۔ صحیح مسلم آپ پڑھ کے دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قریب دجال اور کذاب ہوں گے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ بہت بڑا دجل و فریب کرنے والا، فریبی، ملمہ کار، لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے جناب وہ ایسی رنگ آمیزی کرتا ہے۔ دجال کذاب ہوں گے، کاذب نہیں فرمایا، کذاب ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے عام بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا ہے، نبیوں کے ایمان پہ جھوٹ بولا ہے۔ اور صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں کو سب سے بڑا بہتان قرار دیا ہے، سب سے بڑا بہتان۔ ان میں سے ایک بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں مصطفیٰ نے نہیں فرمائی، وہ کوئی عام جھوٹا نہیں ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور بہتان لگانے والا ہے۔ اور متواتر حدیث ہے، کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا۔ اس لیے یاد رکھیں، علماء سے پوچھا جائے گا، واعظین سے پوچھا جائے گا، مقررین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو جناب یہ روایتیں بیان کی ہیں یہ کہاں سے بیان کی ہیں؟ لوگوں کے ایمان، اور عوام تو کل انعام ہے، عوام تو کہہ دیں گے سبحان اللہ، عوام تو لطیفہ بھی کہیں تو اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، عوام کا کیا ہے؟ لیکن وہ بندہ جو منتظم ہے، جسے پتا ہے کہ یہ عالم نہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا بیان فرمایا ہے، غیر عالم کا واعظ کرنا بھی حرام ہے۔ اور آپ نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ فرمایا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اس کا واعظ کرنا بھی حرام ہے، اس کا واعظ سننا بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیں معیار رکھنا پڑے گا، ایسے علماء کو سامنے لے کر آئے۔ یہ دین میں جو ہے نا یہ سر لگانا اور گلے پھاڑ کے تقریریں کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اس بندے کی قدر ہے جس کا سینہ مصطفیٰ کے دین کے علم سے روشن ہے۔ حضرت صاحب آپ نے کہیں یہ قید پڑھی ہے بے عالم سر لاوے تو تاں اللہ دی بارگاہ ہے جی؟ یہ قید پڑھی ہے؟ علم کے فضائل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہیں یہ بات نہیں آئی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اور فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم کی عابد پر یوں فضیلت ہے جیسے 14ویں کے چاند کو اللہ نے ستاروں پہ فضیلت عطا۔ ہماری قوم بڑی بے قدری ہے، علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت صاحب جیسے علماء کی قدر کرو، حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا قحط الرجال کا دور ہے۔ علامہ سیالوی صاحب فرماتے تھے آج ہم اتنے یتیم ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی حافظ، پورا حافظ، مکمل حافظ بھی ملنے سے نہیں ملتا۔ علماء تو نایاب ہو چکے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے زمانے کی پہلے خبر دی تھی، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ پہلے فرمایا علم اٹھایا جائے گا، اور علم یوں نہیں اٹھے گا کہ وہ سینے سے نکل جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، اور علماء اٹھتے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو ان کی مسند پہ بٹھا دیں گے، علماء کی مسند پہ بٹھا دیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، میں ان سے پوچھا جائے گا، وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، مسائل بیان کریں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے، منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ محقق علماء کو آگے لے کر آئیں تاکہ وہ لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کی تربیت۔ حضرات محترم، ہماری محافل میں ایک اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ وہ اصلاح یہ ہے، اکثر لوگ، ناراض نہ ہوئے میری غلطوں، اکثر لوگ جو محفل میں آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں نقیب، نعت خوان، خطیب،
میں کئی ایسے خطیبوں کو جانتا ہوں نماز نہیں پڑھتے اور آئے ہیں محفل میں محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے۔ کتنی یہ خوش فہمی ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہم جنت کی ٹکٹیں تقسیم کریں، پڑھنی نماز ہی نہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام، میں آپ کو پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، اس بندے سے محبوب علیہ السلام کبھی راضی نہیں ہو سکتے جو بندہ فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ حبیب جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، آپ بھی اپنا چہرہ اس سے پھیر لیجیے۔ حضور کی نگاہ التفات کبھی اس پہ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث حسن ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نور، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن نجات ہوگی، اس کے لیے قیامت کے دن حجت اور دلیل ہوگی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، میرے آقا فرماتے ہیں نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے حجت ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ اور فرمایا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابئی کے ساتھ اس بے نمازی کا حشر کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں بس نعرے لگا لیے اور ہم جناب ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی عاشق ہو سکتا ہے ہم میں؟ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں، سرکار علیہ السلام نے کئی بار جنت کی شہادت کی بشارت دی ہے، کئی بار دی ہے، اور روئے زمین کے وہ حکمران ہیں جنہوں نے زمین پہ عدل و انصاف کو نافذ کیا ہے، جنہیں میرے آقا نے خود مانگ کر اللہ سے لیا ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمر، لیکن وقت وصال ہے، وقت وصال، وقت شہادت ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں آپ کو خنجر لگ چکا ہے، پیٹ سے خون جاری ہے، اس حال میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، خون جاری ہے۔ ہم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، نعت خان، نقیب، خطیب، عوام ہٹے کٹے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، معرومی نہیں تو اور کیا ہے، اس حال میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس حال میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا خون نکل رہا ہے، آپ سوچ لیتے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، آپ کا سسر ہوں، آپ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، اور وقت بھی ایسا ہے کہ خون نکل رہا ہے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اس حال میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ آج ہم نعرے لگا لگا کے لوگوں میں ہم عشق رسول کی صنعت کو بانٹتے ہیں، لیکن عشق رسول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے۔ اور بڑے پتے کی بات ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت مولائے مرتضی علی شیر خدا بھی اس بندے کو کافر سمجھتے تھے۔ حضرت صاحب کو پتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، بلکہ صحابہ کا اختلاف ہے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے، لیکن صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت علی صاحب بار شریعت میں لکھا ہے، حضرت مولائے مرتضی علی شیر خدا، جن کا آج ہم بہت اونچا کر کے نام لیتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ علی کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ مولائے مرتضی علی شیر خدا اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے جو ایک نماز جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے۔ ہم کتنا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے ان باتوں کو سمجھیے۔ محبوب علیہ السلام کے ذکر کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ تمہیں نمازیں معاف ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام اگر آخری وقت میں
دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو تجھے نماز کی معافی کیسے ہو سکتی؟ اگلی بات میرے بھائیو، ہماری محافل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوا کو دیکھتے ہیں، بھائی ہوا کیڑے پاسے ٹوک دی پئی ہے، کس جناب ہم موضوع پر اشعار پڑھیں گے ہماری جیب بھاری ہوگی۔ اصل تو مڑ گھر دی گل وہ ہے نا، صاحب الدار ادرا بما فی انجن۔ تو محفل میں کیا ہوتا ہے، نقیب، نعت خان، خطیب، اب بالعموم جو ہمارا رویہ بن چکا ہے، اس اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہوا کیڑے پاسے گلدی پئی ہے، ہوا دا مطلب ہے بھئی پیسے کیڑی گالتے زیادہ آسان۔ اب وہ کیا ہے جی، مفت میں جنت بانٹے ہیں، عمل دی کوئی لوڑ نہیں، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تقابل کریں اس طرح کا تقابل کہ جس سے عمل کی اہمیت کم ہو۔ یہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کا منشا نہیں ہو سکتا۔ اگر سرکار علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر تمہیں نیک اعمال سے بھی محبت کرنی ہو، نیکیوں سے محبت کرنی ہو، کیونکہ جو قرآن میرے آقا نے ہمیں دیا ہے اس قرآن میں تو ہمیں نیکیوں کی بار بار ترغیب دلائی گئی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو نیکیاں کرتا ہے، اور فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے رب تمہیں اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک چھوٹی سی نیکی ہوگی، چھوٹی سی نیکی، رب اسے بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا کرے گا اور اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کہیں ہم محبوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح تو نہیں کر رہے کہ لوگوں میں گناہ کی جرت پیدا ہو رہی ہے اور لوگ نیکیوں سے دور ہو رہے؟ اگر یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم تم شیطان کی تعلیم دے رہے ہو، مصطفیٰ کی تعلیم نہیں دے رہے۔ اگر صحابہ کرام کو حضور ایسا واعظ کرتے کہ ان کو آنکھیں چھلک پڑتی اور ان کے دل کانپنے لگ جاتے، وہ ڈرنے لگ جاتے، ہم کہتے ہیں سن قبر دا خوف کوئی نہیں، سن آخرت دا کوئی خوف نہیں، سن جہنم دا ڈر نہیں۔ بھائی جس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اللہ فرماتا ہے اس آگ سے ڈرو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا مشفقون منہا، ایمان والے آخرت سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سانو حشر کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں قبر کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن الترمذی کی حدیث صحیح ہے، قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنا روتے ہیں داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی، لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، عثمان فی الجنہ اسکن احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ میرے آقا علیہ السلام کے دوہرے داماد، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر کی رات کی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو اس میں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے اس سے بھی زیادہ مشکل مراحل سے گزرے گا۔ اور فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع من، میں نے جتنے بھی ہولناک مناظر دیکھے ہیں سب سے زیادہ ہولناک منظر قبر کی رات کا منظر۔ تو ہماری محفل میں بالعموم یہ ہو رہا ہے کہ بس جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرو تاکہ جناب لوگ وہ پیسوں کی برسات کریں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی، میں اس کو زیادتی کہوں گا، وہ یہ ہے، دیکھیں اہل بیت علیہم رضوان کی بڑی شان ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، لیکن ایمان سے بتاؤ صحابہ کا ذکر ہی نہ کریں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ہو فتح مکہ کے بعد ہو، اللہ نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ان کا ذکر ہی نہ ہو، حضرت صدیق اکبر کی قربانیوں کو یاد ہی نہ کریں، فاروق اعظم کی قربانیوں کو یاد ہی نہ کریں۔ مکی دور کتنا مشکل دور تھا، جب مکی دور میں ابو لہب اور سگے رشتہ دار وہ بھی سرکار علیہ السلام پہ پتھر پھینکتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جس صدیق نے اس دور میں بھی حضور کو نہیں چھوڑا، تمہیں ان کی وفا میں شک ہو گیا؟ تم ان کا ذکر کرنے سے کتراتے ہو۔ میرے آقا نے آخری خطبہ جو دیا ہے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ، آخری خطبہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں دیا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد کبھی محبوب علیہ السلام کو منبر پہ نہیں دیکھا۔ ان امن الناس علی فی صحبتی و مالی، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے اپنی صحبت اور مال کے اعتبار سے نفع پہنچانے والا میرا یار ابو بکر صدیق ہے۔ ہم ان کی وفاؤں کو یاد بھی نہ کریں، صحابہ کرام کی عظمتوں کو یاد ہی نہ کریں۔ یہ جب اعتدال نہیں رہتا نا، توازن نہیں رہتا، اس کا لا محالہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر صحابہ کی گستاخی کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت اعظام کا ذکر بڑی عظیم عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دو باتیں اس کو سمجھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ اہل بیت کی منقبت میں غلو کرنا، کیونکہ ہمارا آج کل تقریباً تمام محافل میں ہو رہا ہے، غلو کرنا یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ مولا علی شیر خدا کی بات ہے۔ ناج البلاغہ اٹھائیں، مولا مرتضی علی شیر خدا نے فرمایا سیہلک فی فئتان، ان قریب میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں، اور ایک گروہ مولا علی نے سب سے پہلا جو بیان کیا فرمایا محب مفرط، جو میری محبت میں غلو کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوگا، رب اسے دنیا میں بھی تباہ کرے گا، رب اسے آخرت میں بھی برباد کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی نہ ہوئے تے کائنات دے پلے کیے۔ اس طرح کے کلمات، غلو پر مبنی کلمات، جس میں مولا مرتضی علی شیر خدا کو الیاذ باللہ انبیاء سے بھی بالا تر سمجھنا، یہ ہمارے سٹیجوں پہ ہو رہا ہے۔ نعت خان اس طرف اب قوم کو لے کے آ رہے ہیں کہ حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کو انبیاء سے بھی اونچا مرتبہ، مولا علی کی شان میں کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی یاد رکھیں، آپ کی بے ادبی کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اس طرف نہیں آ رہا، لیکن غلو کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، حب اہل بیت کے پردے میں صحابہ کرام کی شان اور بے ادبی کی گستاخی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کے متعلق فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کہاں تم اور کہاں وہ صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، مصطفیٰ کے پیچھے اللہ اکبر کہا، جنہوں نے رب کے حبیب کے پیچھے آمین کہی ولدالین پر، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے پر ربنا لک الحمد کہا، جنہوں نے محبوب کی مجلس میں بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی، جنہوں نے محبوب کے میٹھے فرمان سنے، جو جہاد میں محبوب کے ساتھ جاتے، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں، کبھی جناب
مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ مل کر پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہوتے ہیں، ان صحابہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جنتی 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 لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ اگر ایک ولی کی گستاخی کی جائے تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، تو جن کے قدموں پہ کروڑوں ولی قربان ہو جائیں، اگر کوئی ان صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے لیول کی ضرورت ہے، توازن کی، اعتدال کی۔ بہت وقت آپ کا لے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر